السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 11واں درس، جس کا عنوان ہے دکھلاوے اور شہرت کے لیے عبادت کرنا۔ کسی بھی نیک عمل کے مقبول ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ ہر قسم کی ریاکاری، شہرت، نمود و نمائش، دکھلاوے سے پاک اور سنت کے مطابق ہو۔ اور جس شخص نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عبادت کی، مثلا ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، اس نے چھوٹے یعنی شرک اصغر کا ارتکاب کیا اور اس کا عمل برباد ہو گیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا سورہ نساء میں ارشاد ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس چال بازی کی سزا دینے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوں تو بڑی سستی کے ساتھ کسمساتے ہوئے، جیسے زبردستی کسی مصیبت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ذکر الہی تو یوں ہی برائے نام ہی کرتے ہیں۔ جو شخص کوئی عمل اس لیے کرتا ہے کہ اس کی خبر پھیل جائے اور لوگوں میں اس کی شہرت ہو، تو شرک میں مبتلا ہو گیا، اور اس کے متعلق سخت سزا سنائی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع سمع اللہ بھی ومن رأى رأى اللہ بھی۔ جس نے اپنے عمل کی شہرت چاہی، اللہ تعالیٰ اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور جس نے اپنے عمل کا دکھلاوا اور اظہار چاہا، اللہ تعالیٰ بھی اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اور جس شخص نے عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق دونوں کی رضا کو مد نظر رکھا، تو اس کا عمل بھی ضائع ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه۔ میں شرک کے معاملے میں ہر طرح کے شریکوں سے بے نیاز ہوں، لہذا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا، میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی وہ عمل کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس غیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں جس کی خاطر اس نے عمل کیا۔ محترم سامعین، اور جو انسان کی نیت ابتدائے عمل میں تو بالکل خالص تھی، لیکن بعد میں اچانک اس کی ریاکاری پیدا ہو گئی، اگر وہ اس ریاکاری کو ناپسند سمجھتے ہوئے پوری محنت اور تگ و دو کے ساتھ اسے دور کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا وہ عمل صحیح اور درست ہے، اور اگر وہ اس ریاکاری پر خوش اور دلی طور پر مطمئن ہو، تو پھر اکثر علماء کے قول کے مطابق اس کا عمل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ریاکاری، شہرت، نمود، لوگوں کے لیے کام کرنے سے بچائے، بلکہ تمام نیک اعمال اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔